قرآن پاک کی شان و عظمت کا بیان ہے کہ یہ کتاب اس لائق ہے کہ اس کے سامنے دل جھک جائے، کپ کپا اٹھے اور لرز جائے اور بدن کا رونگٹا رونگٹا کھڑا ہو جائے۔ آپ جب کسی کی خوبصورت آواز میں کلام سنتے ہیں تو یقیناً محبت کی وجہ سے خود بخود آنسو نکل آتے ہیں، کسی کے محبت کی وجہ سے، کسی کے ڈر کی وجہ سے، لیکن کلام سب کے اوپر اثر ضرور کرتی ہے۔ پھر بعد میں کوئی ایمان لے کے آئے نہ لے کے آئے، اثر ضرور ہوتا ہے کلام کا۔ فرمایا کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اترتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، یعنی جب پہاڑ جیسی سنگین و سخت مخلوق میں اگر فہم قرآن کی صلاحیت ہوتی، وہ سمجھ رہا ہوتا، پھر اس میں وہ غور و فکر کرتا تو وہ بھی اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اور اطاعت کیے بغیر نہ رہتا۔ تو پھر اے انسانوں، تمہیں یہ بات کب زیب دیتی ہے کہ اس سے تمہارے دل نرم نہ ہوں؟ اللہ کے خوف سے تمہارے کلیجے شک کیوں نہیں ہوتے؟ قیامت کے ہولناک واقعات پڑھ کر تمہارے دل دھڑکتے کیوں نہیں؟ تم میں تو فہم قرآن کی صلاحیت ہے، اللہ کے احکام کو اگر غور کرو تو سمجھ سکتے ہو، اور اگر سمجھو تو فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سورہ حشر میں اسماء الحسنی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ وهو الرحمن الرحیم، یہاں سے لے کر آخر تک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس پر شام تک 70,000 فرشتے متعین فرما دے گا۔ اگر اس دن وہ فوت ہو جائے گا تو شہادت پر فوت ہوگا، اور جس نے یہی دعا شام کے وقت پڑھ لی اس پر صبح تک 70,000 فرشتے متعین رہیں گے، اور اگر اس رات میں مر جائے تو شہید مرے گا۔ اگرچہ یہ حدیث غریب ہے لیکن عمل کیا جا سکتا ہے، کہ غریب حدیث عمل کے قابل ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ حشر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر مکمل ہوا، پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، درگزر فرما لے، غور و فکر کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ اس کے بعد سورۃ الممتحنہ ہے، یہ ترتیب کے لحاظ سے 60 سورت اور نزول کے لحاظ سے 91 سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے، اس سورت کے اترنے کا سبب حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ ہے۔ یہ ایک مہاجر اور بدری صحابی تھے، مکہ میں ان کے بچے اور جائیداد تھی، یہ قریشی نہیں تھے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیف تھے۔ جب آپ نے مکہ پر چڑھائی کا قصد فرمایا تو آپ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم صادر فرما دیا، اور اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہمارے ارادوں کی خبر قریش کو نہ ہونے پائے۔ حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر ایک قریشی عورت کو دے کر کہا کہ یہ سرداران قریش کو دے دینا۔ اس خط میں انہوں نے اپنے آپ کے عزم سے ان کو مطلع کیا تاکہ ان پر ایک احسان قائم ہو جائے۔ اللہ نے چونکہ آپ کی دعا قبول فرمائی تھی، اس لیے اس خط کی آپ کو بذریعہ وحی اطلاع کر دی۔ آپ نے عورت کی تلاش میں 2 آدمی دوڑائے، انہوں نے اس کو روضہ خاج میں جا پکڑا اور اس کے پاس سے خط برآمد کرا لیا۔ یہ بھی قصہ بہت لمبا ہے، یہ بدعی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر آپ کا حکم ہو تو میں ان کی گردن اڑا دوں، کیونکہ انہوں نے، اس صحابی نے اپنی صفائی پیش کر دی تھی کہ کس لیے میں نے اس عورت کو یہ خط دیا تاکہ میرا احسان ان کے اوپر رہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی گردن اڑانے سے منع کیا، فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ یہ بدری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدریوں سے جھانک کر فرما دیا ہے کہ تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا، جنہیں ہم بدو کہتے ہیں۔ پھر یہ سورت اتری۔ ایک روایت میں ہے اس پر عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ فرمایا اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور وہ تمہارے پاس
جو حق آیا ہے اس کے منکر ہیں، وہ رسول کو اور تم کو اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے ایمان لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری خوشنودی ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو تو ان سے دوستی نہ گھنٹو۔ تم چپکے چپکے ان کے پاس پیغام محبت بھیج رہے ہو، حالانکہ تمہارے ظاہری و پوشیدہ کاموں کو میں خوب جانتا ہوں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا، اور اگر انہیں تم پر کوئی موقع ہاتھ لگ جائے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں اور اپنی زبانوں اور ہاتھوں کو برائی کے ساتھ تم پر پھیلا دیں، دست دردازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور تمنا کرنے لگ جائیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں اور اولاد تمہارے کام نہ آئے گی۔ اللہ تم میں فیصلہ فرما دے گا اور اللہ تمہارے عملوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر کافروں سے دشمنی رکھنے کا حکم ہے اور دوستی ترک کرنے کا حکم ہے، ان سے ملاپ نہیں رکھنا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ آپ کو نقصان پہنچائیں، وہ کسی موقع کو خالی نہیں جانے دیں گے۔ آگے فرمایا تمہارے لیے ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے اور اللہ کے سوا تمہارے معبودوں سے بیزار ہیں، ہم تمہارے خیالات کے منکر ہیں، ہم میں اور تمہیں ہمیشہ کے لیے بغض ظاہر ہو گیا جب تک تم اللہ پر جو ایک ہے ایمان نہ لاؤ۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اتنا کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے ضرور استغفار کروں گا اور میں آپ کے لیے اللہ سے کسی چیز کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہمارا تجھی پر بھروسہ ہے اور ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور تیرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے مربی، ہمیں کافروں کا تختہ مشق نہ بنا۔ اے ہمارے آقا، ہمارے گناہ معاف فرما، بلا شبہ تو بڑے غلبہ والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں بہترین نمونے ہیں، یعنی اس کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور جو شخص اعراض کرے گا تو اللہ بے پرواہ اور لائق تعریف ہے۔ کیا ہے دعا؟ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 4 اور 5۔ یہ بھی جو 40 ہے نا دعائیں، وہاں پہ آپ کو ضرور ملے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے دعا کرتے رہے اس کی زندگی میں، تب تک ان سے وعدہ نبھاتے رہے، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، دعا کرتے رہے۔ لیکن جب صاف طور پہ ظاہر ہو گیا کہ یہ تو اسلام کا دشمن ہے، یہ تو کافر ہے، یہ تو توحید کا منکر ہے، تو آپ اس سے بھی بیزار ہو گئے اور یہ دعا فرمائی۔ آگے فرمایا امید ہے کہ اللہ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ بڑی بخشش والا اور انتہائی مہربان ہے۔ لوگوں نے تم سے دینی جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، اللہ تم کو ان سے اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان سے حسن سلوک کرو اور منصفانہ معاملہ برتو، اللہ انصاف پسندوں کو دوست رکھتا ہے۔ جن لوگوں نے تم سے مذہبی جنگ کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور نکالنے والوں کے ساتھ تعاون کیا، اللہ تم کو ان سے اس بات سے روکتا ہے کہ تم ان سے محبت کرو، اور جو ان سے محبت کریں گے وہی پکے ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کو آزما لو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ اگر وہ تمہیں مومنہ معلوم ہوں تو انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، نہ یہ ان کے لیے حلال ہے اور نہ وہ ان کے لیے، اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہے وہ کافروں کو دے دو، اور اگر تم ان سے نکاح کر لو تو کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ تم انہیں ان کے مہر ادا کر دو، اور کافرہ عورتوں کی ناموس پر قبضہ نہ کرو۔ تم نے ان پر جو کچھ مال صرف کیا ہے ان کا ان سے مطالبہ کر لو، اور کافروں کو بھی مطالبہ کرنا چاہیے جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تم کو حکم کر رہا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ نہ لگے اور کافروں سے مل جائے، پھر تم بدلہ کا موقع پاؤ تو انہیں ان کے خرچ کے برابر دو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ جس پر تمہارا ایمان ہے۔ تو سورہ فتح میں صلح حدیبیہ کا واقعہ تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اس میں ایک یہ بھی شرط تھی کہ ہمارا جو آدمی مسلمانوں کے پاس مسلمان ہو کر جائے گا، مسلمانوں کو یہ شخص لوٹانا پڑے گا۔ قرآن کی اس مقدس آیت نے ان عورتوں کو خاص کر دیا جو سچے دل سے مسلمان ہو کر آئیں کہ انہیں کافروں کے پاس نہ لوٹاؤ، یعنی اس آیت نے اس کا حکم منسوخ کر دیا۔
کیونکہ اللہ نے مومنوں کو یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جب عورتیں ہجرت کر کے مسلمان ہو کر آئیں تو انہیں آزما لو، اگر مومنہ سمجھو تو پھر انہیں کافروں کی طرف نہ بھیجو، کیونکہ اب یہ ان کے لیے اور وہ ان کے لیے حلال نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ابوالعاص بن ربیع سے ہوا تھا۔ یہ مشرک تھے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان تھی۔ بدر کی لڑائی میں ابوالعاص بھی 70 اسیرانہ بدر میں شامل تھے، تو ان کی اہلیہ نے اپنے میاں کے فدیہ میں وہ سونے کا ہار بھیج دیا تھا۔ ان کو ان کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کو اپنی رفیقہ حیات مونسہ جانسار ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد آ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے قراری سی طاری ہو گئی۔ آپ نے مسلمانوں سے کہا، مسلمانوں اگر تمہاری خوشی ہو تو ابوالعاص کو بلا فدیہ کے چھوڑ دو۔ مسلمانوں نے بڑی خوشی سے ابوالعاص کو رہا کر دیا۔ آپ نے ابوالعاص سے کہا کہ مکہ جا کر میری بچی کو حفاظت سے میرے پاس بھیج دینا۔ اس نے وعدہ کر لیا، مکہ جا کر وعدہ پورا کیا اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ روانہ کر دیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے واقعہ کے بعد مدینہ میں ٹھہری رہیں۔ یہ سن 2 کا واقعہ ہے۔ پھر سن 8 میں ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے ہی نکاح سے ان کے پاس بھیج دیا، جدید نکاح اور جدید مہر نہیں باندھا۔ معلوم ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے حضرت ابوالعاص سے ہوا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی تھی تو خاوند ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ جنگ بدر کے بعد پھر وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ آگے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں ان باتوں پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اولاد کو مریں گی، نہ کوئی ایسا طوفان اٹھائیں گی جو اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے گھاڑ لیں، اور کسی شرعی بات میں آپ کی حکم عدولی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیں اور ان کے گناہوں کی معافی کی اللہ سے دعا فرمائیں، یقیناً اللہ بڑی ہی بخشش والا اور کمال مہربان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاجرہ مومنہ عورتوں کا اسی آیت کے مطابق امتحان لیا کرتے تھے۔ جب عورت ان تمام باتوں کا اقرار کر لیتی، آپ اسے زبان سے کہہ دیتے کہ میں نے تمہاری بیعت لے لی۔ اللہ کی قسم، بیعت لیتے وقت آپ کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ نہیں چھوا۔ آپ یہ کہہ کر کہ میں نے ان باتوں پر تم سے بیعت کی، زبانی بیعت لے لیا کرتے تھے۔ ہم سب کی بھی بیعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو چکی ہے۔ ہم نے اقرار کر لیا ہے، سب باتوں کا اقرار کر لیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب اس کے بعد کسی پیر کی بیعت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بیعت ایک دفعہ ہی ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام تھے، ان سے کسی نے بیعت نہیں کی۔ تو یہ بیعت کا نیا رواج پتہ نہیں کب اور کیسے نکل گیا۔ سورہ تحریم کے آغاز میں جو حکم تھا وہی آخر میں ہے کہ کافروں سے دوستی نہیں رکھنی اور ان سے تعلقات پیدا نہیں کرنے، گہرے تعلقات، کیونکہ یہ آپ کو اسلام سے دور کر دیں گے، گمراہ کر دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیر مسلم سے ناراضگی ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے، کیونکہ آخری نبی ہیں۔ پوری دنیا کا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ جو اللہ کا دوست نہیں، اللہ کے احکام نہیں مانے گا، ان کے ساتھ آپ دوستی نہیں رکھیں گے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ ممتحنہ کا ترجمہ مختصر تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ صف۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 61 سورت اور نزول کے لحاظ سے 109 سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 14 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ صف کے بارے میں ہے کہ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، ہم آپس میں بیٹھے ہوئے مذاکرہ کر رہے تھے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر آپ سے معلوم یہ کرے کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے، لیکن کوئی بھی آپ کے پاس نہیں جاتا تھا اور یہ مسئلہ پوچھنے سے ڈر سا لگتا تھا،
اتنے میں آپ کا قاصد ہمارے پاس پہنچا۔ آپ نے ہم سب کو اپنے پاس بلا کر ہمارے سامنے سورہ صاف پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ جو چیز آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے اور وہ غالب و حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، ایسی بات کیوں کہتے ہو جسے تم خود نہیں کرتے؟ اللہ اس بات سے سخت ناراض ہوتا ہے کہ تم ایسی بات کہو جس پر خود عمل نہ ہو۔ یاد رکھو اللہ ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو صف باندھ کر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہاں پر عمل نہ کرنے اور وعدہ خلافی کی مذمت ہے کہ کوئی وعدہ خلافی جو کرے اور زبان سے کہہ کر اس پر عمل نہ کرے اللہ اس سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ وعدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، وعدے کو ہر حال میں پورا کرنا واجب ہے۔ ایک مشہور حدیث میں ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ آگے فرمایا، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، مجھے کیوں ستاتے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے رہے اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یاد کرو جب عیسیٰ علیہ السلام بن مریم نے کہا کہ اے اسرائیلیو، میں تم سب کا رسول ہوں، میں اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے آئی، اور اس نبی کی تمہیں خوشی سناتا ہوں جو میرے بعد میں آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب آپ ان کے پاس صاف صاف دلیلیں لے کر آئے تو انہوں نے انہیں کھلا جادو بتا دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسکین کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے معجزے لے کر آئے اور انہوں نے اسے جادوگر بتایا، لیکن جو جادوگر تھے خوب جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو بہت بڑا معجزہ ہے۔ انہوں نے جادو کا علم سیکھا ہوا تھا تو وہ خوب پہچان گئے کہ یہ اللہ کا رسول ہی ہے، وہ ایمان لے آئے۔ آگے فرمایا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور اللہ ظالموں کی رہبری نہیں فرماتا۔ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنا نور پورا ہی کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دل کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام دینوں پر اسے غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو برا معلوم ہوتا ہو۔ ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اگر تم اس کا ثواب جانو تو یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن میں نہریں بہتی ہیں، اور عدن کے باغوں کی پاکیزہ گھروں میں بھی۔ یہ عظیم کامیابی ہے، اور تمہیں ایک اور نعمت دے گا جس کو تم محبوب رکھتے ہو، وہ اللہ کے پاس والی مدد اور قریب والی فتح ہے۔ اور مومنوں کو بشارت سنا دیجئے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ اور اس کی راہ میں تن من دھن سب کچھ خوشی بخوشی قربان کر دو۔ یہ تمہارے لیے بہت ہی بہترین سودا ہے جس کے بدلے میں تمہیں جنت ملے گی، ہمیشگی کی جنت، جن میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں اور طرح طرح کے پھل، میوے، فروٹ، یعنی ہر چیز ملے گی وہاں پہ، ہر عیش والی چیز۔ دنیا تو چند ہی دن کی ہے لیکن آخرت ہمیشگی کی ہے۔ آگے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ جس طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے فرمایا تھا کہ اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار ہے؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ پھر ان پر اسرائیلیوں کی ایک جماعت ایمان لائی اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی۔ پھر ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں پر مدد کی اور وہ ان پر غالب آ گئے۔ فرمایا کہ اللہ کے دین کے مددگار بن جائیں، صرف یہی نہیں کہ ایمان لے کے آئیں بلکہ مددگار بھی بن جائیں، ہر چیز کے ساتھ دین کی حمایت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے حواریوں کی مثال دی گئی۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ صف کا ترجمہ مفسر تفسیر پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے۔
ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا کرے، آمین۔ اس کے بعد ہے سورہ جمعہ۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 62 سورت اور نزول کے لحاظ سے 110 سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ جمعہ کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور منافقون پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان و زمین کی ایک ایک چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے، جو شہنشاہ ہے، انتہائی پاکیزہ ہے، سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اسی نے ناخواندہ لوگوں میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو اس کی آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے، انہیں پاک بنا رہا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھا رہا ہے۔ بلا شبہ اس سے پہلے یہ لوگ سری گمراہی میں تھے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو اب تک ان میں شامل نہیں ہوئے، وہی سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان کی مثال جن کو تورات دی گئی مگر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ یہ ان کی بدترین مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتیں جھٹلائیں اور اللہ ظالموں کی رہبری نہیں فرماتا۔ آپ فرما دیں کہ اے یہودیو، اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو، دوسرے نہیں، تو موت کی آرزو کرو اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ یہ اپنے آگے بھیجے ہوئے عملوں کی وجہ سے ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہارے پاس آ کر ہی رہے گی، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو چھپا کھلا ہر عمل کر جانے والا ہے۔ پھر وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے عمل جتا دے گا۔ یہاں پر یہودیوں کی مذمت ہے کہ انہیں تورات دی گئی مگر افسوس انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لا دی جائیں، وہ تو ان کا بوجھ ہی محسوس کرے گا، اس کو یہ شعور نہ ہوگا کہ اس پر کیا لدا ہوا ہے۔ اسی طرح انہوں نے تورات لاد لی ہے، الفاظ رٹ لیے ہیں، نہ انہیں سمجھنے کی کوشش ہے اور نہ اس پر عمل کیا ہے، بلکہ اس کی تفسیر اپنی ہی مرضی کے مطابق کر لی ہے اور اس میں رد و بدل کر ڈالا ہے۔ یہ تو گدھے سے بھی گئے گزرے، کیونکہ گدھا تو جانور ہے، نہ سمجھا۔ یہ تو تھی یہودیوں کی مثال، لیکن مسلمانوں پر بھی یہی مثال لاگو ہے۔ کچھ تو لوگ ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی، زندگی دی، تندرستی دی، پڑھے لکھے بنایا، لیکن پھر بھی اللہ کی کتاب کو کبھی کبھی ہوا پڑھ لیا ورنہ پڑھتے ہی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، ترجمہ نہیں پڑھتے، تفسیر نہیں پڑھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی، عمل کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو کام کاج چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اگر تمہیں سمجھ ہو تو یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل کر اللہ کا فضل ڈھونڈو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو تاکہ تمہیں کامرانی نصیب ہو۔ ایک تو جمعہ کی نماز کا حکم ہے، دوسرے کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم ہے، اور کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا بھی مسنون ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ نماز جمعہ کے وقت کاروبار بند کر دینا ہے۔ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر آپ کاروبار کر سکتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وضاحت کر کے رخصت فرما دی۔ اس پاک میں ہے کہ جس کسی بازار میں داخل ہو کر یہ دعا پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ اس کے لیے 1,00,000 نیکیاں لکھ لے گا اور اس سے 1,00,000 برائیاں مٹا دے گا۔ اتنا بڑا درجہ ہے بازاروں میں چوتھا کلمہ پڑھنے کا۔ آگے فرمایا، اور جب یہ کسی سودے کو یا تماشے کو دیکھ لیتے ہیں تو اس کی طرف جا کر جمع ہو جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس تماشے سے اور اس سودے سے بہتر ہے، اور اللہ بہتری روزی دینے والا ہے کہ خطبہ کے وقت کہیں نہیں جانا چاہیے۔ ایک دفعہ مدینے میں جمعہ کے عین خطبے کے وقت تجارتی مال آ گیا۔ بعض لوگ یہ مال خریدنے کی غرض سے خطبہ سنتے سنتے آپ کو ممبر پر کھڑا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ انہی لوگوں پر عطاب فرما رہا ہے کہ جب وہ تجارتی مال یا تماشا دیکھتے ہیں تو آپ کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ مال اسلام لانے سے پہلے وہیہ بن خلیفہ لایا تھا۔
اس کے پاس ایک نکارا تھا، جیسے ہی اس نے نکارا بجایا لوگ اس کی طرف چل دیے اور آپ کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ گئے۔ تھوڑے سے صحابی باقی رہ گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دفعہ تجارتی قافلہ مدینہ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، لوگ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، صرف 12 آدمی رہ گئے۔ چنانچہ اس پر یہ آیت اتری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم بھی اس قافلہ کی طرف روانہ ہو جاتے اور میرے پاس ایک بھی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بھڑک اٹھتی۔ تبھی آیت اتری اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ اس طرح اٹھ کر چھوڑ کر اپنے نبی کو چھوڑ کر نہ جایا کرو۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سورہ جمعہ کا ترجمہ مختصر تفسیر پائے تکمیل تک پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد ہے سورہ منافقون۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 63 صورت اور نزول کے لحاظ سے 104 صورت ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی دوسری رکعت میں بعض اوقات یہ سورت پڑھا کرتے تھے اور پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق بڑے جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسمیں ڈھال بنا لی ہیں اور اللہ کی راہ سے روک رہے ہیں۔ یقین مانو ان کے کام برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ ایمان لے آئے پھر کفر اختیار کر لیا، لہٰذا ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب ان میں سے سمجھ ہی نہیں رہی۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو اچھے معلوم ہوں گے، اور جب یہ گفتگو کرنے لگیں گے تو آپ ان کی گفتگو سنیں گے گویا یہ سہارے سے کھڑی ہوئی لکڑیاں ہیں، ہر کڑی آواز کو سمجھتے ہیں اور انہیں پر یہ دشمن ہیں، آپ ان سے بچتے رہیں، اللہ انہیں غارت کرے کہاں سے پھرے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ان آیات کے ذریعے کافروں کی پول کھول دی۔ جب یہ پیغمبر اسلام کے پاس آتے ہیں تو زبان سے اسلام اسلام کہتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہیں، اگرچہ یہ آپ کے پاس آ کر جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کی رسالت کا اقرار کریں، مگر در حقیقت ان کے دلوں میں کھوٹ ہے اور یہ جھوٹے ہیں۔ آگے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول تمہارے لیے دعائے مغفرت فرما دیں تو اپنے سر ہلاتے ہیں۔ اے مخاطب تو انہیں دیکھے گا کہ وہ غرور کرتے ہوئے باز رہتے ہیں، ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے، اگر وہ 70 بار بھی استغفار کریں تو تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں نہیں بخشے گا۔ اللہ ایسے نافرمانوں کو ہدایت پر لاتا ہی نہیں، یہی تو ہیں جو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں ان پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ چلے جائیں، حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے لیے ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں، یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کے واپس مدینہ جائیں گے تو عزت والا مدینہ سے ذلیل کو نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافق بے علم ہیں۔ منافقین کی برائی بتائی گئی کہ جب مسلمان ان سے کہتے ہیں چلو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دعائے مغفرت کرا لیں، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تو یہ غرور و تکبر کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان بے ایمانوں کو یہی سزا ملنی چاہیے کہ اب ان کی نجات کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار بھی ان کے لیے کام آنے والا نہیں، اگرچہ نبی